قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. صدر محترم حضرات حکم معزز سامعین کرام، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان دور جدید اور امت مسلمہ ہے کہ اٹھاؤ تیشہ ادراک اہل فکر ذرا، اٹھاؤ تیشہ ادراک اہل فکر ذرا، نئے دماغ تراشو نئی صدی کے لیے. حضرات، تسلیم کرنا پڑے گا کہ دور جدید سسکتی، بھلکتی، تڑپتی اور دل توڑتی انسانیت کے لیے اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے فتنوں کا دور ہے. نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک بین الاقوامی پیمانے پر فتنے ابھر رہے ہیں اور نہ جانے کتنی تحریکیں وجود میں آ چکی ہیں جو اسلام کے نام لیواؤں کو، ایمان کے شیدائیوں کو، توحید کے علمبرداروں کو، اخوت و محبت کے نغمہ سنجوں کو، توحید کے پاسبانوں کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کے لیے برسر پیکار ہیں. آپ پچھلی داستان پڑھ کر دیکھ لیجئے اور واقعات کی ترتیب زمانی ملاحظہ فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کی روشنی کو گل کرنے کے لیے تاتاریوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں اسلامی تصنیفات ضائع کر دی گئی، اسپین میں 13 لاکھ مسلمان جلا دیے گئے، ان کی 70 لاکھ بریلیاں تباہ و برباد کر دی گئی. لیکن دوستو، یہ حقیقت ہے کہ اسلام باطل کی طاقت جب بھی میدان میں آئی تو حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا، اور جب بھی کبھی فرعون وقت نے سر ابھارا تو عصائے موسیٰ کی ضرب نے اس کے ٹکڑے کر دیے. اسلام نے جس نے بھی لخنا پیدا کیا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی، حق کے مقابل جو بھی نبرد آزما ہوا، آج ان کا حشر دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. اور سچ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا بھی دباؤ گے. لیکن دوستو، آج مسلمان کے حالت پھر ناگفتہ بھی ہے، آج پھر یہ در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج پھر اس کی زندگی بدنصیبی کے دوراہے پر کھڑی، اس کی حالت زار پر تماشا دیکھ رہی ہے، اس کی بے چارگی پر ماتم کر رہی ہے کہ وہ مسلمان جب سے میں فرنڈ سے کر رہا تھا کے اندر رشتے پر حکمرانی کی تھی، وہ مسلمان جس کی تابعداری جنگل کے جانوروں نے کی تھی، وہ مسلمان جس کی تابعداری مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی. ہاں، وہی مسلمان آج حیران پریشان نظر آ رہا ہے، اور اس کا عملی قدم یہ ہے کہ ایک عصائے گدائی لیے اقتدار کی ڈیوٹی پر اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. ذرا یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل نے سینکڑوں سال تک دیوانے کلیا سے ٹیک لگائے، آنسوؤں کے دریا بہا دیے، لیکن نتیجہ اس وقت نکلا جب انہوں نے میدان عمل میں قدم رکھا. ان کے بازوؤں میں ماتمی زنجیروں کے بجائے شمشیر و سنان نظر آنے لگے. اسی وقت سے ان کی کایا پلٹ گئی. اور ایک بار مرحوم نے کہا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و وبا آخر. حضرات، ایسے ماحول میں جبکہ امت مسلمہ کے لیے نہ کسی دیوانے دنیا کا سہارا ہے اور نہ کسی مقدس سلیب کا، ہمیں اس دنیا کی آغوش میں جینے کا عزم کرنا ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ ہم پہ ہم جد و جہد، مسلسل کوشش اور عزم و ہمت کی مشعلیں روشن کریں، اپنے قوانین پر سختی سے کاربند ہو جائیں، اپنی زندگیوں میں ہلچل پیدا کر لیں. ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اتنا
تعلیمات کی پاکیزگی ہو اور عمومی طور پر صحابہ کی اسلامی اور انقلابی اٹھان اور بصیرت افروزی کا جلوہ ہماری زندگی میں ہو، تاکہ مثال مسلمان کی حیثیت سے ہمارا وجود بقائے عالم کا ضامن بن جائے۔ تو دوستو آئیے نئے دور کے نئے ذہن و دماغ سے لیس ہو کر میدان میں کود پڑے، اس احساس کے ساتھ کہ بحر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر لنگر اٹھا اور تاج شاہی منتظر ہے، اے مسلمان سر اٹھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔